السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں میں آپ تمام خیریت وافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے 9th کے 2 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلا جو سبق ہے عبدالرحمن بن عوف، انشاءاللہ ہم اس پر آج ٹیسٹ دیں گے۔ دیکھیے بیٹے، ٹیسٹ اس لیے رکھا جاتا ہے یا امتحان اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس سے بچوں کی جانچ ہوتی ہے کہ ہم کتنا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہماری زندگی میں نہایت ضروری ہے، وہ ہم کو ہمارے مقام سے واقف کرواتی ہے۔ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں تو کتنی چیز ہم ہمارے ذہن میں رکھ رہے ہیں، اور ہمارا کتنا وقت ہے جو ہمارے تعلیم کے لیے استعمال میں آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم عبدالرحمن بن عوف کی مشق۔ تو اس کا آپ کو پہلا سوال ہے، دیکھیے، مصنف کے نام کے سامنے سوانح کے نام لکھیے۔ یہاں پر 4 مصنفین کے نام دیے ہوئے ہیں: الطاف حسین حالی، شبلی، شیخ محمد اکرم اور سید سلیمان ندوی۔ انہوں نے کون کون سی سوانح کی بکس لکھی ہوئی ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ اس سے واقف ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ یہ چاروں آپ کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سبق کی روشنی میں خالی جگہ پر کیجیے۔ یہاں پر دیا ہوا ہے 4 خالی جگہ، یہاں پر دی ہوئی ہے، یہ چاروں آپ کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو آپشنس بھی دیے ہوئے ہیں، وہ آپشنس کی مدد سے آپ کو چاروں بھی خالی جگہ کیا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ بعد از اس کے سبق کے حوالے سے درج ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ یہاں پر کوئی ایک لفظ لکھنا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ مشق میں یہ بھی کر چکے ہیں، یہ 2 کریں گے آپ، چاہے آپ جو 2 کرنا چاہے وہ 2 کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 4 دیے ہوئے ہیں مگر آپ کو 2 کرنا ہے۔ چلیے پھر بیٹا ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ کو ویب شکل ہے، ویب شکل آپ کو مکمل کرنا ہے۔ عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں ان کی ہجرت لکھنا ہے، ان کا اسلام قبول کرنے سے قبل کیا نام تھا، خاندان اور ان کا شمار کس میں ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ یہ ویب شکل آپ کو مکمل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خط کشیدہ لفظوں کے ہم معنی لفظ لکھیے۔ یہاں پر تقریباً 6 دیے ہوئے ہیں بیٹے، یہ 6 کے 6 آپ کو مکمل کرنا ہے۔ صرف انڈر لائن کی ہوئی چیز کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ مکمل دوبارہ سے جملہ لکھنا ہے۔ جیسے دولت کمانے اور صحت کے رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی، تو اس کی جگہ صرف دوسرا ورڈ لا کے نہیں لکھ دینا ہے، بلکہ پورا جملہ آپ کو صحیح سے مکمل کر کے دوبارہ سے لکھنا ہے۔ تو یہ بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا اس لیے ہے کیونکہ یہ پہلا ٹیسٹ ہے اور ہم یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں تو صرف آبجیکٹیو ٹائپ ہو گئی ہے، آپ کو زیادہ لکھنے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے، تو تھوڑا بہت تو لکھنے کی آپ کو عادت ہونا چاہیے۔ تو ایک سوال ہے، دیکھیے بیٹے اس میں دیا ہوا، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی 4 خوبیاں لکھیے۔ تو آپ نے الحمدللہ اس سبق کو بہت اچھے سے پڑھا ہے، سارے کے سارے بچے کافی ذہین ہیں الحمدللہ۔ تو آپ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے واقف ہو چکے ہیں، تو ان کی 4 خوبیاں لکھنے میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ بھی مکمل کرنا ہے۔ اس طرح مکمل کر کے آپ اپنا پہلا ٹیسٹ طریقے سلیقے سے اور ایمانداری کے ساتھ، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سوچیں گے، سب کو دیکھنے والا موجود ہے، یعنی اللہ حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ اور میں پیرنٹس سے بھی التجا کروں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ اپنے سامنے ہی بٹھا کر لیجئے، آپ کتاب کی کسی قسم کی بھی مدد نہیں لیں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں خود اپنی محنت سے مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔